بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر چہرے پر بے رونقی محسوس ہو تو کھیرے کا رس اور عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد تر و تازہ اور نرم ہو جائے گی۔ چاول کے آٹے اور دودھ کا پیسٹ چہرے پر لگانے سے جلد قدرتی طور پر گوری اور نکھری ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر ہونٹوں کا رنگ کالا ہو رہا ہو تو ناریل کے تیل میں شہد ملا کر دن میں 2 بار لگائیں، ہونٹ نرم اور گلابی ہو جائیں گے۔ گرمیوں میں جسم کو اندرونی طور پر ٹھنڈا رکھنے کے لیے روزانہ سونف اور الائچی کا پانی پینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہاضمے کے مسائل سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد سونف چبائیں، معدہ مضبوط ہوگا اور کھانے کا ہضم ہونا آسان ہو جائے گا۔ اگر بدہضمی یا سینے کی جلن ہو تو 1 چمچ زیرہ پانی میں ابال کر پی لیں، فوری آرام ملے گا۔ جوڑوں کے درد اور سوجن سے نجات کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پاؤں اور ہاتھ بھگوئیں، اس سے درد میں کمی آئے گی اور خون کی گردش بہتر ہو جائے گی۔ اگر جسم میں تھکن اور کمزوری محسوس ہو تو روزانہ صبح شہد ملا کر نیم گرم دودھ پینا بہترین ہے۔ ہاتھوں اور پیروں کی جلد سخت اور کھردری ہو رہی ہو تو رات کو سرسوں کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر لگائیں، جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ بالوں کو لمبا اور گھنا بنانے کے لیے ہفتے میں 2 بار آملہ، ریٹھا اور شیکاکائی کو پانی میں ابال کر اس پانی سے سر دھونا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ناریل کے تیل میں میتھی کے دانے ملا کر گرم کریں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد لگائیں، اس سے بالوں کا گرنا کم ہوتا ہے۔ اگر بالوں میں خشکی ہو تو دہی میں چند قطرے لیموں ملا کر سر پر لگائیں اور آدھے گھنٹے کے بعد دھو لیں، خشکی دور ہو جائے گی۔ اگر جسمانی کمزوری محسوس ہو تو رات کو دودھ میں بادام، انجیر اور کھجور بھگو کر رکھیں اور صبح ناشتے میں کھائیں، اس سے جسم کو توانائی ملے گی۔ پیروں کی ایڑیاں پھٹنے سے بچانے کے لیے رات کو گلیسرین اور عرق گلاب ملا کر لگائیں، چند دنوں میں ایڑیاں نرم ہو جائیں گی۔ دانتوں کی سفیدی بڑھانے کے لیے بیکنگ سوڈا اور لیموں کا رس ملا کر برش کریں، یہ ضدی پیلاہٹ دور کرنے میں مدد دے گا۔ اگر آنکھوں میں جلن یا تھکن محسوس ہو تو ٹھنڈے عرق گلاب میں روئی بھگو کر آنکھوں پر رکھیں، آنکھوں کو سکون ملے گا۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے نزلہ زکام اور کھانسی میں آرام آتا ہے۔ اگر جلد پر سن برن ہو جائے تو ٹماٹر کے رس میں دہی ملا کر لگائیں، جلد کی جلن کم ہو جائے گی اور رنگت بہتر ہو جائے گی۔ گھریلو کیڑوں سے نجات کے لیے کافور اور تیز پات کو پیس کر گھر کے کونوں میں چھڑک دیں، کیڑے مکوڑے دور ہو جائیں گے۔ اگر الماری یا فریج میں بدبو آ رہی ہو تو تھوڑی سی کافی یا بیکنگ سوڈا رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ چائے کے داغ برتنوں سے صاف کرنے کے لیے لیموں کا رس اور نمک ملا کر ملیں، داغ فوراً دور ہو جائے گا۔ اگر چہرے پر جھائیاں یا جھریاں نظر آ رہی ہوں تو ایلو ویرا جیل میں بادام کا تیل ملا کر لگائیں، جلد جوان اور چمکدار نظر آئے گی۔ ہاتھوں اور ناخنوں کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے زیتون کے تیل میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر لگائیں، ناخن مضبوط اور چمکدار ہوں گے۔ اگر ہاتھوں کی رنگت سیاہ ہو رہی ہو تو
تو دودھ میں چٹکی بھر ہلدی ملا کر لگائیں، جلد کی رنگت نکھر جائے گی۔ اگر گلے میں خراش یا درد محسوس ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں، گلے کا درد کم ہو جائے گا۔ موسمی بیماریوں سے بچنے کے لیے ادرک، شہد اور لیموں کا قہوہ پینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو دہی میں بھنا ہوا زیرہ اور کالا نمک ملا کر کھائیں، بھوک کھل کر لگے گی اور نظام ہاضمہ بہتر ہوگا۔ چاول کو زیادہ خوشبودار بنانے کے لیے ابالتے وقت پانی میں چند قطرے لیموں کا رس ڈالیں، چاول کھلے کھلے اور خوشبودار بنیں گے۔ چائے کا ذائقہ بہتر بنانے کے لیے پانی میں چائے کی پتی ڈالنے سے پہلے الائچی اور دار چینی ڈالیں، چائے خوشبودار اور مزیدار بنے گی۔ اگر دودھ پھٹنے کا خدشہ ہو تو اسے ابالتے وقت چٹکی بھر بیکنگ سوڈا ڈال دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ اگر سبزیاں زیادہ دیر تک تازہ رکھنی ہیں تو انہیں اخبار میں لپیٹ کر فریج میں رکھیں، وہ زیادہ دنوں تک تازہ رہیں گی۔ پیاز کاٹنے کے دوران آنکھوں میں پانی آنے سے بچنے کے لیے اسے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں، آنکھوں میں جلن نہیں ہوگی۔ اگر برتنوں میں چکنائی زیادہ ہو تو دھونے سے پہلے ان پر تھوڑا سا سرکہ لگا کر چھوڑ دیں، چکنائی آسانی سے صاف ہو جائے گی۔ خشک لہسن کی تریاں اور اجوائن ہم وزن لے کر پیس لیں اور بڑے سائز کے کیپسولز میں بھر لیں۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 1 یا 2 کیپسول سادہ پانی کے ساتھ نگل لیں۔ اس کو روزانہ کا معمول بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے آپ کا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول ہمیشہ کنٹرول میں رہے گا۔ اگر پیروں سے زیادہ بدبو آتی ہو تو نیم کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے پیر دھوئیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ کپڑوں میں خوشبو برقرار رکھنے کے لیے الماری میں صابن کا ٹکڑا رکھیں، کپڑے خوشبودار رہیں گے۔ اگر آئینہ دھندلا ہو جائے تو اس پر سرکہ اسپرے کریں اور نرم کپڑے سے صاف کریں، آئینہ چمک جائے گا۔ اگر گوشت زیادہ سخت ہو تو پکانے سے پہلے اس پر پپیتے کا پیسٹ لگا کر رکھیں، گوشت نرم اور جلدی گل جائے گا۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں آٹا گوندھ کر ایک چھوٹی گیند بنا کر ڈال دیں، اضافی نمک جذب ہو جائے گا۔ سالن کی خوشبو بڑھانے کے لیے آخر میں تازہ دھنیے اور پودینے کے پتوں کا چھڑکاؤ کریں، سالن زیادہ مزیدار بنے گا۔ اگر ہاتھوں پر زیادہ پسینہ آتا ہو تو عرق گلاب میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر لگائیں، پسینہ کم آئے گا اور ہاتھ خوشبودار رہیں گے۔ اگر جسم میں زیادہ گرمی محسوس ہو تو تربوز اور کھیرے کا جوس روزانہ پینے سے جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے اور گرمی کم محسوس ہوتی ہے۔ گرمی میں پیروں کی جلن سے نجات کے لیے نیم اور پودینے کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی میں پیر بھگوئیں، سکون ملے گا۔ زیتون کا تیل ناف میں ڈالنے سے موٹاپا 1 ہفتے میں کم ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو زیتون کا تیل پاؤں کی چھوٹی انگلی پر مسل دیں، اس سے جلد چمکدار اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ اگر کیل مہاسوں کے نشانات ختم کرنا چاہتے ہیں تو آلو کا رس چہرے پر لگائیں، چند دنوں میں جلد صاف اور بے داغ ہو جائے گی۔ چہرے پر نکھار لانے کے لیے دہی اور ہلدی کا ماسک ہفتے میں 2 بار لگائیں،
جلد چمکدار ہو جائے گی۔ اگر ہاتھوں پر جھریاں آنے لگیں تو بادام کے تیل میں شہد ملا کر مساج کریں، جلد نرم اور جوان نظر آئے گی۔ پیٹ میں گیس اور اپھارا ہو تو اجوائن اور کالا نمک نیم گرم پانی کے ساتھ لیں، فوری آرام ملے گا۔ اگر قبض کی شکایت ہو تو رات کو 1 چمچ السی کے بیج پانی کے ساتھ کھائیں، صبح پیٹ صاف ہوگا۔ ہاضمہ بہتر بنانے کے لیے کھانے کے بعد سونف اور الائچی چبائیں، بدہضمی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اگر نیند نہیں آتی تو رات کو سونے سے پہلے دودھ میں شہد ملا کر پئیں، یہ ذہن کو سکون دیتا ہے اور اچھی نیند لاتا ہے۔ اگر جسم میں درد محسوس ہو تو نیم گرم پانی میں سرسوں کے تیل کی چند بوندیں ڈال کر نہائیں، جسم کو سکون ملے گا اور پٹھیں مضبوط ہوں گی۔ اگر جوتے سے بدبو آتی ہو تو اس میں بیکنگ سوڈا چڑھا کر کچھ دیر چھوڑ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر مچھروں سے پریشان ہیں تو گھر میں لیموں اور لونگ رکھیں، مچھر دور رہیں گے۔ اگر چیونٹیاں زیادہ آ رہی ہوں تو ان کے راستے میں کھیرے کے چھلکے رکھیں، چیونٹیاں فوراً غائب ہو جائیں گی۔ اگر گھر میں چوہے آ رہے ہوں تو پودینے کے پتوں کو چوہوں کے بل کے پاس رکھیں، چوہے گھر سے بھاگ جائیں گے۔ اجوائن کھانا ہضم کرتی ہے اور بھوک بڑھاتی ہے، پیشاب اور حیض کو جاری کرتی ہے، گردہ و مثانہ کی پتھری کو توڑتی ہے۔ اجوائن کا زیادہ استعمال کرنے سے پیٹ کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اگر چہرے پر زیادہ خشکی ہو تو رات کو زیتون کے تیل میں چند قطرے عرق گلاب ملا کر لگائیں، جلد نرم اور ہائیڈریٹ ہو جائے گی۔ اگر ہونٹ زیادہ پھٹ رہے ہوں تو رات کو شہد اور ناریل کا تیل لگائیں، ہونٹ نرم اور گلابی ہو جائیں گے۔ اگر ناخن کمزور ہو رہے ہوں تو نیم گرم پانی میں نمک اور چند قطرے لیموں ڈال کر ہاتھ بھگوئیں، ناخن مضبوط ہوں گے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہو جائیں تو صبح نہار ہو 1 چمچ پپیتے کے بیج کھائیں، چند دنوں میں کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو دہی میں بھنا ہوا زیرہ اور کالا نمک ملا کر کھائیں، بھوک کھل کر لگے گی۔ اگر معدے میں جلن ہو تو ناریل کا پانی پینا فائدہ مند ہوتا ہے، یہ معدے کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ اگر چہرے پر داغ دھبے ہو جائیں تو ٹماٹر کے رس میں شہد ملا کر لگائیں، جلد صاف اور بے داغ ہو جائے گی۔ اگر ہاتھوں کی رنگت سیاہ ہو رہی ہو تو دودھ میں چٹکی بھر ہلدی ملا کر لگائیں، جلد کی رنگت نکھر جائے گی۔ اگر کوہنیوں اور گھٹنوں کی جلد سخت ہو رہی ہو تو ان پر ناریل کا تیل اور لیموں کا رس لگائیں، جلد نرم ہو جائے گی۔ اگر سر میں خشکی زیادہ ہو تو نیم کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے بال دھوئیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ اگر بال زیادہ جھڑ رہے ہوں تو پیاز کا رس لگائیں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہوں گی اور بال گرنا بھی کم ہو جائیں گی۔ اگر بال روکھے اور بے جان ہو رہے ہوں تو دہی اور انڈے کا ماسک لگا کر آدھے گھنٹے بعد دھو لیں، بال چمکدار ہو جائیں گے۔ خارش کتنی پرانی سے پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش سے متاثرہ جگہ پر 3 سے 4 دن تک لگائیں، انشاءاللہ خارش ختم ہو جائے گی۔ اگر جسم میں تھکن زیادہ محسوس ہو تو نیم گرم پانی میں چند قطرے لیونڈر آئل ڈال کر نہائیں، جسم کو سکون ملے گا۔
اگر موچ آ جائے تو گرم پانی میں نمک ڈال کر سکائی کریں، درد میں آرام ملے گا۔ اگر گھٹنوں میں درد ہو تو نیم کے پتوں کا پیسٹ بنا کر لگائیں، سوجن اور درد کم ہو جائے گا۔ اگر جلد پر خارش ہو رہی ہو تو ملتانی مٹی میں عرق گلاب ملا کر لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی اور جلد تر و تازہ ہو جائے گی۔ اگر گلے میں خراش یا درد محسوس ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں، گلے کا درد کم ہو جائے گا۔ اگر نزلہ زکام زیادہ ہو رہا ہو تو ادرک، شہد اور لیموں کا قہوہ پینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر کچن میں کاکروچ زیادہ آ رہے ہوں تو بیکنگ سوڈا اور چینی ملا کر کچن میں رکھیں، کاکروچ ختم ہو جائیں گے۔ اگر برتنوں میں زیادہ چکنائی ہو تو دھونے سے پہلے ان پر تھوڑا سا سرکہ لگا کر چھوڑ دیں، چکنائی آسانی سے صاف ہو جائے گی۔ اگر چولہے پر جلے ہوئے داغ لگ جائیں تو بیکنگ سوڈا اور لیموں کا رس ملا کر رگڑیں، چولہا چمک اٹھے گا۔ اگر ہاتھوں پر زیادہ خشکی محسوس ہو رہی ہو تو رات کو ناریل کا تیل لگا کر دستانے پہن لیں، صبح ہاتھ نرم اور ملائم ہو جائیں گے۔ اگر چہرے پر سیاہ ہلکے ہو رہی ہوں تو بادام کے تیل میں شہد ملا کر آنکھوں کے گرد لگائیں، چند ہی دنوں میں ہلکے کم ہو جائیں گے۔ اگر جسمانی تھکن اور سستی محسوس ہو تو دن میں ایک بار لیموں پانی پینا فائدہ مند ہوتا ہے، یہ جسم کو توانائی بخشتا ہے۔ اگر گرمی میں زیادہ پسینہ آ رہا ہو تو نہانے کے پانی میں پودینے کے پتوں کا عرق شامل کریں، جسم ٹھنڈا اور خوشبودار رہے گا۔ اگر نیند کے دوران خراٹے زیادہ آتے ہوں تو رات کو سونے سے پہلے الائچی چبائیں، خراٹوں میں کمی آئے گی۔ اگر ناخنوں پر سفید دھبے بن رہے ہوں تو دودھ اور دہی کا زیادہ استعمال کریں، کیلشیم کی کمی پوری ہوگی اور ناخن صحت مند ہوں گے۔